بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت مریم کو بنا شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، جس جگہ آپ گئی تھیں وہ جگہ یہاں سے دور اور بے آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی پلانے کے لیے آپ وہاں گئی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں حجرہ بنا لیا تھا تاکہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت الہی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں۔ جب یہ لوگوں سے دور ہو گئیں تو ان میں اور آپ میں حجاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے امین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ آدمی برا آدمی نہ ہو، اسے اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ کا خوف کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا خوف و ہراس، ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا، اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ تجھے ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے اولاد دے دے، اور جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ سورۃ التحریم میں ارشاد ہوتا ہے، عمران کی بیٹی مریم باعصمت بی بی تھیں، ہم نے ان میں روح پھونکی تھی۔ مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرا یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور بڑے معجزوں والا ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے تمام بشارتوں کے بعد مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح پھونک دی، جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی ہیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آپ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام یوسف نجار کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی راہ پر تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جسے حضرت مریم علیہ السلام نے ٹیک لگایا، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ندا دی کہ اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھا
اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے لائی تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے اس حمل کو اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر دروازہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس وقت روزہ مان رکھا ہوتا تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کام برا کیا ہے تو نے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے پوچھیں، یہ چھوٹا سا بچہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ بچہ گود میں ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کمر پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک موزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے قصے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کوشش کیجیے آپ خود اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے بچوں کے علم میں اسلامی تعلیمات میں اضافہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔